میں نے روکا بھی نہیں اور وہ ٹھہرا بھی نہیں، حادثہ کیا تھا جسے دل نے بھلایا بھی نہیں، جانے والوں کو کہاں روک سکا ہے کوئی، تم چلے ہو تو کوئی روکنے والا بھی نہیں۔ ڈاکٹر اسلم انصاری 30 اپریل 1939 کو ملتان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کی تکمیل کے بعد ایمرسن کالج ملتان سے انٹر اور گریجویشن کے امتحانات امتیازی نمبروں میں پاس کیے۔ پنجاب یونیورسٹی اور نیشنل کالج لاہور سے ایم اے اردو نمایاں پوزیشن سے پاس کیا۔ انہوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز شعبہ تعلیم سے کیا۔ کچھ عرصہ ملتان آرٹس کونسل کے بانی ڈائریکٹر کی حیثیت سے فنون لطیفہ کے فروغ کے لیے نمایاں کام کیا۔ 1970 میں انہوں نے ریڈیو پاکستان ملتان کے قیام کے ساتھ ہی اس کے لیے لکھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے بے شمار فیچرز، ڈرامے اور تقاریر لکھیں اور ریڈیو پاکستان کے متعدد مشاعروں میں شریک ہوتے رہے۔ نگار خاطر، مطالعات اقبال، ارمغان پاک، تکلمات اقبال، عہد آفرین، چراغ لالہ، مثنوی جسے میسر کہتے ہیں، صاحبو، غالب کا جہاں مانی، فیضان اقبال کے علاوہ متعدد کتابیں تصنیف کیں۔ کہاں گئے وہ شناسا وہ قدردان ہنر، کہاں گئے وہ شناسا وہ قدردان ہنر، کہ مٹ چلے ورق بہر سے نشان ہنر، کہ مٹ چلے ورق بہر سے نشان ہنر۔ بہت زیادہ ہے غوغائے نقد فن والے، بہت زیادہ ہے غوغائے نقد فن والے، بہت ہی کم ہے زمانے میں رازدان ہنر۔ اپنی وفات سے 2 روز پہلے تک بھی ان کا قلم تحقیق و تحریر کے مراحل سے بخوبی گزر رہا تھا، اور وہ اپنے سرائیکی کلام کے پہلے مجموعے کے سلسلے میں متعلقہ افراد سے رابطے میں تھے جو ان کی وفات کے بعد پہلے میندی جھانور کے نام سے حال ہی میں منظر عام پر آیا ہے۔ پہلے اردو شعری مجموعے خواب و آگہی سے لے کر پہلے میندی جھانور تک شاعری اور نثر کے میدان میں انہوں نے اپنے آپ کو ہمہ وقت مصروف کار رکھا، جس دوران خانگی اور روزگار سے متعلق معاملات بھی بخوبی نمٹاتے رہے۔ اپنے بچوں کی تعلیم اور انہیں کسی مقام تک پہنچنے کی آرزو ہر خیال پر حاوی رہی۔ وہ نہایت خدمت گزار بیٹے، محبت کرنے والے شوہر، جان نچھاور کرنے والے بھائی اور ازہد شفیق والد، ماموں اور چچا تھے۔ مجھے نہیں یاد کہ انہوں نے کبھی ہم پر ہاتھ اٹھایا ہو، تاہم تربیت کے معاملے میں وہ ایک سخت گیر معلم کا کردار بھی ادا کرتے رہے۔ کتابوں سے انہیں عشق تھا اور ان کا ذاتی کتب خانہ اب ایک تحقیقی مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ اردو زبان سے محبت کا یہ عالم تھا کہ جب اردو میں بات کرتے تھے تو شعوری طور پر اردو کے معیاری اور ٹھیٹھ انداز کو اپنا کر سننے والوں کے کانوں میں رس کھولتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے ہوش سنبھالا اور ان کی زبان سے اردو اشعار اور متن کی بلند خوانی سنی تو اپنے بچپن کے اس دور میں ہی میرے ابو جان ہی میرے لیے نہ صرف مثالی معلم یعنی مینٹور کی حیثیت اختیار کر گئے، بلکہ اپنی آخری سانس تک وہی میرے لیے سند زبان اور تلفظ اور شاعری میں قابل تقلید ٹھہرے۔ ممتاز شاعر، نقاد، محقق، ماہر اقبالیات ڈاکٹر اسلم انصاری دنیا ادب کا ایک بڑا اور معتبر حوالہ تھے۔ انہوں نے اردو، انگریزی، فارسی اور سرائیکی میں بڑا ادب تخلیق کیا۔ انہوں نے 1970 کی دہائی میں پنجاب یونیورسٹی سے اردو اور فارسی میں ایم اے کے امتحانات پاس کیے۔ ان کی شاعری کی کتابوں میں خواب و آگہی، نقش عہد وصال، شب عشق کا ستارہ، ماہ و انجم، کلیات اسلم انصاری شامل ہیں۔ دور و نزدیک سے اٹھتا نہیں شور زنجیر، اور صحرا میں کوئی نقش کف پا بھی نہیں، گل بہر رنگ تبسم کا گنہگار رہا، زخم ہستی کا سوا اس کے مداوا بھی نہیں۔ ریڈیو پاکستان کے لیے یہ ایک اعزاز ہے کہ نہ صرف ملتان بلکہ اس خطے کی بہت بڑی آواز، جو شاعر بھی تھے، جو مصنف بھی تھے،
جو دانشور بھی تھے، جو معلم بھی تھے، ان کا اس کے آغاز سے ہی تعلق رہا ریڈیو پاکستان سے۔ اپنے ریڈیو پاکستان ملتان کے مختلف مشاعروں میں تشریف لایا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کی شعرا آفاق غزل جو پوری دنیا میں مشہور ہوئی، میں نے روکا بھی نہیں، وہ ریڈیو پاکستان لاہور سے ریکارڈ ہوئی، CPU سے۔ اور پھر یہاں مجھے یاد ہے کہ ان کی ایک اور گیت جو ہے وہ ہیلاں گلیاں یار دے ولدیاں، یہ غلام عباس کی آواز میں ریڈیو پاکستان ملتان میں فخر بلوچ صاحب نے ریکارڈ کی تھی، اور بہت ساری چیزیں ان کی یہاں ریکارڈنگ موجود ہے ہمارے پاس۔ ایک بہت اچھے انسان بھی تھے، اور ایک معلم ہونے کے ناطے، ایک استاد ہونے کے ناطے، وہ باقاعدہ طور پہ اپنا کردار بھی انہوں نے اس طرح کا رکھا کہ جو لوگوں کو اگر کچھ بتانا ہے تو اس پہ عمل بھی کرتا ہے۔ انہوں نے حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی چنیدہ کافیوں کا انگریزی میں ترجمہ کیا، جو جیلانی کامران اور ان کی مشترکہ کاوش تھی۔ ان کی یہ کافیاں 1969 میں ادارہ بزم ثقافت ملتان کی طرف سے چھاپی گئیں۔ جانے والوں کو کہاں روک سکا ہے کوئی، تم چلے ہو تو کوئی روکنے والا بھی نہیں۔ وہ ناول نگار تھے، وہ ایک اعلیٰ درجے کے محقق تھے، اور عالمی سطح کے شاعر تھے، مترجم تھے، اور نقد و نظر پر آپ کا بہت کام ہے، مدرس تھے، ڈرامہ نگار تھے، اور استادوں کے استاد تھے۔ چاروں زبانوں میں انہوں نے ان ساری اصناف میں بے تکان لکھا، بہت لکھا، فارسی میں، اردو میں، انگریزی میں، اور سرائکی تو خیر ان کی مادری زبان تھی اور ان کی ہماری زمین کی زبان تھی، اس میں بھی انہوں نے ناول لکھا، شاعری بھی کی۔ اتنی کثیر الجہد شخصیت ہے کہ انسان سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ مختصر اور طے شدہ وقت میں کیا ان پہ بات کرے اور کس حوالے سے ان پہ بات کرے، سارے پہلو تشنا رہ جاتے ہیں۔ دبستان ملتان کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آخری فارسی گو شاعر تھے۔ اب یہاں پر نہ کوئی فارسی کہنے والا رہا، فارسی میں شعر کہنے والا، نہ کوئی یہاں پر فارسی سمجھنے والا رہا، نہ سمجھانے والا رہا۔ ڈاکٹر اسلم انصاری صاحب اس حوالے سے ہمارے شہر کا آخری چراغ تھے، اور جانا تو ہر ایک نے ہے، لیکن ایک خوش آئند امر یہ ہے کہ حال ہی میں ان کے جو تمام فارسی کلیات تھے ان کو اکادمی ادبیات نے محفوظ کر لیا۔ گلبانگ آرزو کے نام سے ان کا ایک فارسی کا کلیات جو ہے وہ بڑے اہتمام سے شائع ہوا ہے۔ شاد عظیم آبادی کا مشہور عالم جو ایک مصرع ہے وہ ڈاکٹر اسلم انصاری جیسی شخصیات پر ہی منطبق ہوتا ہے کہ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ ڈاکٹر اسلم انصاری ملتان شہر کے، پاکستان کے، فارسی اردو دنیا کے وہ ایک نابغہ تھے کہ جنہوں نے کم و بیش 60 برس تک جو ہے شعر و سخن سے جو دبستان ملتان کے ایوان ہیں ان کو روشن رکھا۔ ان کی رحلت پر مجھے انہی کے 2 اشعار یاد آ رہے ہیں کہ ہم بھی لوٹ آئے ہیں احباب کو رخصت کر کے، گو انہیں اب بھی قریب رگے جاں جانتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب ہم تجھے حاصل معمورہ جاں جانتے ہیں، لیکن اس رمز کو سب لوگ کہاں جانتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب دبستان ملتان آپ کو ہمیشہ مس کرتا رہے گا، اور دبستان ملتان کا نام جو ہے وہ چہار وانگ عالم میں آپ کے کام کی وجہ سے، آپ کی شاعری کی وجہ سے، اور آپ کی ناول نگاری کی وجہ سے، اور آپ کی تحقیق کی وجہ سے چہار وانگ عالم میں زندہ رہے گا۔ ڈاکٹر اسلم انصاری اردو کے نامور شاعر، محقق، نقاد اور افسانہ نگار کے ساتھ ساتھ ناول نگار بھی تھے۔ انہوں نے ناول کی تصنیف کے لیے سرائکی زبان کا انتخاب کیا۔ بیڈی چرلیاں ان کا سرائکی ناول ملتان کی 19ویں صدی کی تاریخ، تہذیب و ثقافت اور سماجی زندگی کا عکس ہے۔ ان کی سرائکی رباعیات کا مجموعہ پہلے میندی جھانور ہے۔ ان کا اردو کلام نامور گلوکاروں مہدی حسن، اقبال بانو، میڈم ثریا ملتانیکر، ناہید اختر اور غلام عباس نے گایا۔ وہ تو صدیوں کا
ڈاکٹر اسلم انصاری کا شمار ان لکھنے والوں میں ہوتا ہے جن کو ہم کسی بھی ایک زبان کے اندر قید نہیں کر سکتے، اور جب ہم ان کا تخلیقی کام دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اردو، انگریزی، سرائیکی، فارسی میں تو وہ مکمل ایک دبستان کی حیثیت رکھتے تھے، اور خاص طور پہ جب ہم ان کا سرائیکی کلام پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ ان کی مادری زبان ہے، جبکہ ان کی مادری زبان سرائیکی میں تھی، اور وہ انہوں نے بیڑی بیچ دریا کے نام سے سرائیکی ناول لکھا جس کا اردو ترجمہ بھی کیا گیا، اور وہ ایم اے سرائیکی کے نصاب میں بھی شامل ہے۔ حال ہی میں ان کے انتقال کے بعد ان کا شعری مجموعہ بھی آیا ہے سرائیکی شاعری کا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ جس زبان میں بھی لکھتے تھے تو لگتا ہے وہ زبان ان کی اپنی ہے۔ اقبالیات ہو یا میر، بیدل ہو یا دنیا کی کسی اور فلسفی پر کام، ڈاکٹر اسلم انصاری کا لکھا ہوا حرف آخر ہوتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ان موضوعات کو اپنے لیے انتخاب کیا جو اس سے پہلے شاید کسی لکھنے والے نے اس پر قلم اٹھایا ہو۔ ڈاکٹر اسلم انصاری اردو غزل کا معتبر حوالہ ہیں۔ ان کی مشہور غزلوں میں ایک غزل جو گلوکار غلام عباس نے گائی آج بھی بہت مقبول ہے۔ میں نے روکا بھی نہیں اور وہ ٹھہرا بھی نہیں، میں نے روکا بھی نہیں اور وہ ٹھہرا بھی نہیں، حادثہ کیا تھا جسے دل نے بلایا بھی نہیں۔ اسلم انصاری تقریباً پون صدی انہوں نے اپنا تخلیقی کام کیا۔ سب سے اہم بات یہ کہ وہ ان کے ہاں جو پیشن تھا لکھنے کا، پڑھنے کا، وہ اس حد تک تھا کہ انہیں قطعی وہ بے نیاز تھے کہ میں اگر بڑے شہروں میں رہوں تو وہاں میرے لیے زیادہ امکانات ہیں شہرت کے، نام کمانے کے، لیکن وہ شاید ادب سے جڑے ہوئے تھے، تاریخ سے جڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے مختلف نوعیت کے کام کیے، انہوں نے اقبال پہ کام کیا، انہوں نے غالب پہ کام کیا، انہوں نے فارسی شاعری کی، انہوں نے سرائیکی شاعری کی، انہوں نے اردو شاعری کی، انہوں نے افسانے لکھے، انہوں نے ناول لکھے۔ غرض ہے کہ اگر میں یعنی ان کے بارے میں بات کروں تو میں حیرت زدہ ہو جاتا ہوں کہ ایک شخص میں اتنا ٹیلنٹ کہ وہ جس جگہ انہوں نے اپنا قدم رکھا، جس میدان میں بھی وہ گئے وہاں سرخرو ہوئے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، جو کمال کی بات یہ ہے کہ کسی بھی شعبے میں وہ ان کا جو تخلیقی وفور تھا وہ کم نہیں پڑا، اور اس کی جو ایک معیار تھے اس پہ کہیں کسی معیار پر ان کا کمپرومائز نہیں تھا۔ میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے بھی اسلم انصاری صاحب بہت اہم ہیں کہ انہوں نے اس شہر میں جو چراغ جلایا اس کی روشنی یقیناً وہ دنیا بھر میں اردو لکھنے پڑھنے والے لوگوں تک پہنچی، لیکن اس کا فائدہ جنوبی پنجاب کے لکھنے پڑھنے والوں کو زیادہ اس لیے ہوا کہ اس روشنی سے اکتساب کیا یہاں کے لکھنے پڑھنے والوں نے، انہیں اپنا رول ماڈل سمجھا۔ ڈاکٹر اسلم انصاری کی ادبی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے 23 مارچ 2021 میں انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا۔ ڈاکٹر اسلم انصاری صاحب کی شخصیت ایسی ہے کہ اس پہ چند جملے بولنا میرے خیال میں ناممکن سی بات ہے، ان پہ تو گھنٹوں بات ہو سکتی ہے۔ کہاں سے شروع کیا جائے؟ اگر ملتان شہر سے ہم لیں تو ملتان کی جب بھی تاریخ لکھی جائے گی، ادبی اور ثقافتی تاریخ، تو وہ ڈاکٹر اسلم انصاری صاحب کا ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح اگر ہم ڈاکٹر اسلم انصاری صاحب کی تاریخ لکھیں تو اس میں ملتان کا ذکر نہ ہو، یہ ممکن نہیں۔ ملتان کے بارے میں انہوں نے بہت کچھ لکھا، یہ ان کی محبت تھی اس شہر سے، اور انہوں نے جب شروع کیا تو وہ بھی جو ہمارا سرائیکی وسیب جسے کہتے ہیں، ان کی کتاب تھی، وہ خواجہ غلام فرید کی کافی کا انگلش ترجمہ تھا، اور اس ترجمے سے لے کے اگر ہم دیکھیں تو پھر انہوں نے
غالب پہ لکھا، اقبال پہ لکھا، اردو پہ، فارسی میں لکھا، سرائکی تو ہے ہی ہے، اور نثر بھی اور شاعری بھی، ہر جگہ وہ ہمیں نظر آتے ہیں، اور ملتان ان کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ اس طرح جب ریڈیو پاکستان بنا یہاں ملتان میں 70s میں، تو اس وقت ڈاکٹر اسلم انصاری کا میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ آغاز بھی تھا اور عروج بھی تھا، اور ہم ان کے ممنون ہیں ریڈیو پاکستان کی حیثیت سے کہ ریڈیو پاکستان نے جب بھی ان کو بلایا، جب بھی ان کو دعوت دی، کسی بھی حوالے سے، کسی پروگرام کے حوالے سے، انہوں نے ہمیں مایوس نہیں کیا۔ ریڈیو ان کا دوسرا گھر تھا، وہ یہاں آتے جاتے رہتے تھے، اور ریڈیو کے لیے انہوں نے بہت کام کیا، اور ریڈیو کو مقبول کرنے میں یہاں اس علاقے میں جن لوگوں کا ہاتھ ہے اس میں ڈاکٹر اسلم انصاری سر فہرست ہیں۔ وہ کچھ دن پہلے 22 اکتوبر 2024 کو ملتان میں انتقال کر گئے۔ گوتم کا آخری واس۔ میرے عزیزوں، تمام دکھ ہے۔ میرے عزیزوں، مجھے محبت سے تکنے والوں، مجھے عقیدت سے سننے والوں، میرے شکستہ حروف سے اپنے من کی دنیا بسانے والوں، میرے علم آفرین تکلم سے ان بساط تمام کی لازوال شمع جلانے والوں، بدن کو تحلیل کرنے والی ریاضتوں پر عبور پائے ہوئے، سکھوں کو تجے ہوئے بے مثال لوگوں، حیات کی رمز آخری کو سمجھنے والوں، عزیز بچوں، میں بجھ رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، میں جل چکا ہوں۔ میرے شعور حیات کا شعلہ جہاں تاب بجھنے والا ہے۔ میرے کرموں کی آخری موج میری سانسوں میں کھل چکی ہے۔ میں اپنے ہونے کی آخری حد پہ آ گیا ہوں۔ تو سن رہے ہو میرے عزیزوں، میں جا رہا ہوں۔ میں اپنے ہونے کا داغ آخر کو دھو چلا ہوں۔ راوی وسیم بابر گل، تحریر ڈاکٹر خالد اقبال، تدوین فائقہ حسن، ترتیب و پیشکش غلام عباس، ڈپٹی کنٹرولر نیوز ریڈیو پاکستان ملتان۔